إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. ہر قسم کی تعریف و ستائش اللہ رب العالمین کے لیے، اور ارب درود و سلام امام الانبیاء قائد المرسلین رحمت دو عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے ان صحابہ کرام پر جنہوں نے آپ کی اتباع اور فرما برداری کی۔ آج کل ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں، بہت سے انسان دو قسم کی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے انہیں وافر تعداد میں آج کل عطا کر رکھی ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ ان دونوں نعمتوں کے بارے میں بہت زیادہ کوتاہی، غفلت، سستی اور لاپرواہی کا شکار ہے۔ جب وہ دونوں نعمتیں نہیں ہوتی تو پھر ہم ترستے ہیں، پھر ہم اللہ سے التجا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں وہ نعمتیں عطا فرما تاکہ ہم انہیں صحیح معنوں میں تیری مرضی کے مطابق، تیری مشیت کے مطابق بسر کریں اور ان نعمتوں کا استعمال کریں۔ اور جب ہمارا رب ہمیں وہ دونوں نعمتیں عطا کر دیتا ہے تو پھر ہم میں سے بہت سے ان نعمتوں سے لاپرواہ ہو جاتے اور اس طرح ان نعمتوں کا برا استعمال کرتے ہیں جس کا برا استعمال کرنے سے رب ناراض ہوتا ہے۔ وہ دونوں نعمتیں کیا ہیں؟ پہلی نعمت جس کے بارے میں ہم میں سے بہت سے لوگ کوتاہی اور غفلت کا شکار ہیں، وہ فراغت کی نعمت ہے کہ انسان فارغ ہو تو اس صورت میں انسان بجائے یہ کہ اللہ کی عبادت کرے، اس فراغت کو نیک کاموں میں بسر کرے اور اس فراغت سے اپنے آئندہ آنے والے ایام کے لیے ذخیرہ اور انبار نیکیوں کا، حسنات کا، اچھائیوں کا جمع کرے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ اس فراغت کو غلط طریقے سے استعمال کر کے رب کو ناراض کرتے اور رب کے عذاب کو دعوت دیتے ہیں۔ اور دوسری نعمت جس کے بارے میں ہم میں سے بہت سے لوگ کوتاہی کا شکار ہیں اور جب وہ نعمت ہوتی ہے تو ہم اسے بہت معمولی سمجھتے ہیں
اور جب نہیں ہوتی تو اس کے لیے ترستے رہتے ہیں، وہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ صحت کی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے، بیماریوں سے محفوظ رکھا ہے، تو ہمیں اس صحت کی کوئی قدر نہیں ہے۔ انسان کو دو چار چھینکیں آ جائیں، آج کل کے حالات میں جس طرح کے حالات ہیں، کھانسی بخار ہو جائے تو جان کے لالے پڑ جاتے ہیں، کہتے نہ جانے اب موت بالکل سامنے نظر آ رہی ہے۔ لیکن جب تک صحت موجود ہے، جب تک اللہ تعالیٰ نے بیماریوں کو ہم سے دور رکھا ہے، اس وقت تک ہمیں اس صحت کی کوئی قدر نہیں ہوتی ہے۔ ابھی ہم نے ابتدا میں سورہ روم اس کی آخری آیات میں سے ایک آیت کریمہ کو سنا ہے کہ قانون فطرت ہے، دنیا میں اللہ کی یہ سنت ہے کہ اللہ خوشحالی کے بعد تنگ دستی، کمزوری کے بعد جوانی، اور جوانی کے بعد دوبارہ بڑھاپے کو لے کے آتے ہیں۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو کمزوری سے پیدا کیا، پھر اس کمزوری کے بعد تمہیں طاقت دی، پھر اس طاقت کے بعد تم پر دوبارہ کمزوری آئے گی۔ یخلق ما یشاء، وہ جس طرح چاہے اس طرح پیدا کرے، تخلیق کرے، کوئی انہیں سوال کرنے والا، کوئی انہیں پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو پہلی بات مجھے آپ کو یہ معلوم ہوئی کہ یہ اللہ نے اگر جوانی، طاقت، بیماریوں سے دوری، صحت، فراغت دی ہے تو یہ ہمیشہ نہیں رہنی ہے۔ نہ جانے کس وقت کی کروٹ بدلے، اور ہم اگر اس وقت صحت اور فراغت کی اوج پر، پیٹ پر ہیں، کس وقت یہ دونوں نعمتیں ہم سے چھن جائے اور ہم پھر ان کے متعلق اللہ سے التجائیں کرتے رہیں، ترستے رہیں، لیکن یہ دونوں چیزیں ہمیں عطا نہ ہوں۔ تو پہلی کرنے کی میری آپ کی بات کہ ان فراغت کے، اور اگر اللہ نے صحت دی ہے تو ان ایام کو غنیمت جانیے۔ دوسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صحیح حدیث میں امت میں موجود یہ دونوں خرابیاں، صحت اور فراغت کی بے قدری اور ان کا غلط استعمال، اس کے متعلق امت کو پہلے سے خبر کر دی ہے۔ اور اس خبر کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ اب چونکہ خبر دی جا چکی ہے لہذا ہم حال مست رہیں اور لاپرواہ رہیں، بلکہ اس کا مطلب تنبیہ ہے، اس کا مطلب خبردار کرنا ہے کہ خبردار ہو جائیں اور ان دونوں نعمتوں کے بارے میں بے حسی کا اور لاپرواہی کا شکار نہ ہو۔ کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، فرمایا دو نعمتیں ایسی ہیں کہ ان کے بارے میں لوگ بہت زیادہ سستی، غفلت کا شکار ہیں۔ دیکھیے اللہ کی وحی سے، اللہ کے علم دیے جانے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 برس پہلے ہمیں یہ خبر دے دی کہ ان دونوں نعمتوں کی بے قدری عام ہے۔ کون سی دو نعمتیں؟ ایک صحت اور ایک فارغ رہنا، ہمیں قدر ہی نہیں۔ اگر صحت موجود ہے تو دن میں اللہ کی توفیق سے کتنے نیکی کے کام ہم بجا لا سکتے ہیں جو مصروفیت کے دنوں میں یا بیماری کے دنوں میں ممکن ہی نہیں۔ اور اگر فراغت موجود ہے اور کوئی کرنے کا کام نہیں تو نیکیوں کے انبار ہم اللہ کی توفیق سے جمع کر سکتے ہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت 2 پارے، 4 پارے، 5 پارے، 10 پارے اللہ کی توفیق سے پڑھ سکتے ہیں۔
نوافل جتنے ہم چاہے ممنوع اوقات سے باہر انہیں ہم ادا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اللہ نے خوشحالی دی ہے تو جتنا استطاعت میں اتنا صدقہ و خیرات کریں، اچھی بات لوگوں کو بتائیں، بری بات سے لوگوں کو روکیں، اللہ کا ذکر کریں، دعائیں مانگیں۔ غرض یہ کہ صحت اور فراغت میں کرنے کے اتنے نیک بڑھیا اعلیٰ کام کہ ان کا شمار نہیں ہو سکتا۔ تیسری بات، دیکھیے ہمارے دین میں ہمارے رب نے ہم پر کتنی رحمت کی ہے کہ جب یہ فراغت کے اور صحت کے ایام دیے ہیں اور ان میں جو بندہ اپنی روٹین بنا لے کسی نیکی کے کرنے کی، کسی نیک کام کو سر انجام دینے کی، تو اللہ تعالی اتنے زیادہ اپنے اس بندے کے شکر گزار ہوتے ہیں کہ جب فراغت ختم ہو جائے، جب صحت ختم ہو جائے اور بندہ وہ نیکی کرنے کے قابل نہ رہے تو اللہ اپنے فضل و کرم سے وفاداری، شکر گزاری کے طور پر اپنے اس بندے کے نامہ اعمال میں نیکی نہ کرنے کے باوجود اس کے نامہ اعمال میں وہ نیکیاں لکھتے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث پاک میں فرمایا، اذا سافر العبد اذا مرض العبد او سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما۔ فرمایا بندہ اگر بیمار ہو جائے یا سفر میں ہو اور نیک کام نہ کر سکے، صحت نہ رہے، فراغت نہ رہے، مسافر ہو یا اور کسی مصروفیت میں، فرمایا اس کے نیک اعمال میں وہ تمام باتیں لکھی جاتی رہیں گی، وہ نیکیاں درج ہوتی رہیں گی جو وہ صحت کے زمانے میں اور اپنی اقامت پذیری کے زمانے میں کیا کرتا تھا۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے نامہ اعمال نیکیوں سے لبریز ہو، نیکیوں سے بھرپور ہو، بھر جائے، تو آج کل ان ایام میں بھرپور نیکیاں کریں۔ کچھ پتہ نہیں کس وقت کیا آفت آئے، کیا مصیبت آئے، کیا بیماری آئے، کس وقت صحت جواب دے جائے اور پھر ہم یہ نیکیاں کرنے کے قابل نہ رہیں۔ چوتھی اور آخری بات، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحیح حدیث پاک میں ہمیں ایک اور طریقے سے یہ بات سمجھائی ہے، اور کاش میں آپ اس بات کو سمجھ جائیں اور سخت کڑا وقت آنے سے پہلے اپنے گریبان میں منہ ڈال کر اپنا محاسبہ کریں اور اپنے آپ کو درست کر لیں۔ کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اغتنم خمسا قبل خمس، فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وفراغك قبل شغلك، وصحتك قبل سقمك، وشبابك قبل هرمك، وحياتك قبل موتك، او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا 5 باتوں کو 5 باتوں کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ 5 باتوں کو 5 باتوں کے آنے سے پہلے غنیمت جانو۔ کیا ہے وہ 5 باتیں؟ فرمایا جوانی کے ایام کو غنیمت جانو اس سے پہلے کہ تم پر بڑھاپا آ جائے، اور بڑھاپے کا کوئی علاج ہی نہیں، کوئی علاج نہیں بڑھاپے کا۔ حتیٰ کہ جو لوگ لاکھوں یا کروڑوں لگا کر اپنے بڑھاپے کو چھپانا چاہتے ہیں، ہفتے 2 بعد، مہینے بعد وہ بڑھاپا پھر ظاہر ہو جاتا ہے، چھپتا ہے ہی نہیں۔ جب آ گیا تو کوئی اسے ٹالنے پر قادر نہیں اللہ کے سوا۔ تو فرمایا اپنی جوانی کے ایام کو غنیمت جانو یہاں تک کہ تم پر بڑھاپا آ جائے۔ دوسرا فرمایا اپنی صحت کے ایام کو غنیمت جانو یہاں تک کہ تم پر بیماری آ جائے۔ تیسرا فرمایا اپنے فراغت کے لمحات کو، وقت کو غنیمت جانو یہاں تک کہ تم پر
کوئی ایسی مصروفیت آ جائے کہ تم فرصت کے 2-4 لمحوں کو ترستے رہو۔ چوتھی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی، اپنی زندگی موت کے آنے سے پہلے پہلے اسے غنیمت سمجھو کہ کچھ پتہ نہیں موت کا فرشتہ کس وقت نازل ہو جائے، کس وقت ملک الموت آ جائے، تمہارے سانس کی ڈوری کٹ جائے اور پھر تم کچھ کرنے کے قابل نہ رہو۔ تو یہ باتیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں ہمیں ایک اور انداز سے تنبیہ کرتے ہوئے بتائیں، تاکہ ہم اپنے ان ایام کو جس طرح ہم گزار رہے ہیں انہیں ہم غنیمت سمجھیں، فرصت کے ان لمحات کو زیادہ سے زیادہ اپنی دینی دنیاوی خیر کے لیے استعمال کریں۔ کچھ پتہ نہیں، اللہ نہ کرے وقت کس وقت پلٹا کھا جائے اور پھر ہم ترستے رہیں اور کچھ کرنا ہمارے مقدر اور نصیب میں نہ ہو۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہ بہت جلیل القدر صحابی ہیں، انہوں نے اپنے شاگردوں کو اور پھر آنے والی تمام امت کو کتنی پیاری بات بتائی۔ فرمایا اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء وكن من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك۔ فرمایا اے لوگو، اگر رات ہو جائے تو اس طرح عبادت کرو کہ تم نے صبح زندہ نہیں رہنا ہے، اگر صبح ہو جائے تو اس طرح عبادت کرو کہ تمہاری آخری صبح ہے، رات نہیں ہونی ہے۔ اور پھر فرمایا اپنی صحت کو بیماری کے آنے سے پہلے پہلے غنیمت سمجھو اور اپنی زندگی کو موت کے آنے سے پہلے پہلے اللہ کی نعمت جانو اور زیادہ سے زیادہ نیکیوں کی اموال جمع کرو۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں زیادہ سے زیادہ ان ایام میں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے فضل و کرم سے ہماری تمام بیماریوں اور پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اور رمضان کی آمد ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ رمضان تک پہنچائے بھی، اور رمضان کا بابرکت مہینہ ہمارے گناہوں کی معافی کا، اپنے رحمتوں کے نزول کا بنائے، اور جتنی وبائیں بلائیں پریشانیاں بیماریاں ہم پر مسلط ہیں اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان سے چھٹکارا عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم۔ اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين۔ اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو رزق حلال و فراخ عطا فرما، بے ہدایتوں کو ہدایت عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح متقی اولاد عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ آنے والے مصائب سے، آنے والے مشکلات سے ہماری حفاظت فرما، جن بیماریوں میں آفات میں مشکلات میں ہم پہنچ چکے ہیں ان سے ہمیں مکمل طور پر نجات عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ہمارے ملک کو اس نزی مہلک خطرناک بیماری سے مکمل صاف پاک فرما۔ اپنے فضل و کرم سے جو مسلمان جہاں بھی ہوں اور دوسرے بھی جو اس موذی مہلک بیماری کا شکار ہو چکے ہیں ان تمام کو اس سے صحت کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ یہ وبا، یہ بیماری ہمارے گناہوں کا نتیجہ، ہماری کرتوتوں کا نتیجہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اور اس موذی مہلک اللہ بیماری کو مکمل طور پر ختم فرما، اور آنے والی تمام بیماریوں بلاؤں آفتوں سے ہمیں محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ہمارے ملک کے بحی خواہوں کو، ہمدردوں کو سرفراز و ضرور فرما، ملک و ملت کے دشمنوں کو، غداروں کو نیست و نابود فرما۔
اے اللہ تمام کائنات کے مظلوم و مقہور مسلمانوں کی نصرت و تائید فرما، ان پر ظلم و ستم کرنے والوں کو تمام دنیا کے لیے نمونہ عبرت بنا۔ اے اللہ ہماری تمام فریاد و التجاؤ کو قبول فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا ضعفاء فقونا، اللهم إنا أذلاء فأعزنا، اللهم إنا فقراء فرزقنا، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عن سواك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله